السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ تو تیار ہیں قربانی کے لیے؟ آپ کو پتہ لڑکیوں کو بکریوں سے بھی تشبیہ دی جاتی. کسی کو آتا ہے محاورہ؟ کیا ہے؟ چڑیاں کڑیاں بکریاں تینوں ذاتاں اتھریاں. کیا مطلب بلا اس کا؟ تینوں سے پورا پڑھنا مشکل ہے، تینوں کو کنٹرول کرنا مشکل. چڑیاں بھی بہت شور کرتی ہیں نا، اور بکریاں بھی بہت شور کرتی ہیں، اور لڑکیاں بھی بہت شور کرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کوالٹی کسی کام کے لیے دی ہے، کسی مقصد کے لیے دی. تو اس کو چینلائز کر کے اچھے کام میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قربانی کا موسم ہے، اور اس موسم میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم سب کو یاد آتی. اور جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں ہیں کیا، تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی جس کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے، اور خوشی خوشی سے فالو کیا جا رہا ہے، اس کا اتباع کیا جا رہا ہے. اس کا ذکر سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 سے 111 تک بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس کو آپ نے ابھی سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. ہم نے بھی کبھی کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والی، میرا رخ اپنے رب کی طرف ہے. ہر شخص اپنی محبوب چیز کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سارے جہان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف دوڑتا ہے. وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اور خصوصاً ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، رغبت کرنا، جب انسان کسی معاملے میں کنفیوز ہو، جب اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. بس ہم نے اسے ایک بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی. ایک خوشخبری تھی، خوشی کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے زائد عمر تک پہنچ چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی. اور جب انسان کو اتنی لیٹ عمر میں اولاد ملے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کے لیے جیتے اور مرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی خوشی میں گزرتا تھا کہ ہر عمل، چاہے کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت ہاتھ سے جائے، ہر موقع پر رب کا شکر گزار بنا جائے اور رب ہی کی طرف دوڑا جائے اور رب ہی کی پسند اور مرضی کے کام کیے جائیں. یہ ہے وہ حقیقی طرز زندگی جس میں انسان کو پھر وہ حقیقی خوشی ملتی ہے کہ جو دنیا میں کسی اور چیز کی طرف دوڑنے سے نہیں مل سکتی. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. تو جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی، پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس سے پہلے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ابھی دودھ ہی پی رہا تھا کہ باپ سے جدا ہونا پڑا. ماں کے ساتھ بیٹے کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہاں وہ پل پڑھ کر جوان ہوئے. اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ کا حکم تھا جو خواب کے ذریعے ملا، اور انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے اور سچے خواب ہوتے ہیں. ہم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے کہ وہ کسی کو ذبح کر رہا ہے یا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالو، اور وہ بھی اپنا بیٹا ہو، تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ بتائیے؟ ایسا خواب دیکھنے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی؟ دہشت، خوف، پریشانی اور ایک عجب عالم ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے مطمئن نظر آتے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. اس تعلق کی بنا پر رب پر ایک اعتماد تھا. ایمان جو ہے وہ اعتماد دیتا ہے، ایسا اعتماد کہ انسان پھر سوال نہیں کرتا کہ کیوں، یہ کام میں کیوں کروں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. پھر انسان حجت بازی نہیں کرتا. اور جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں انسان کو قرار نہیں ہوتا، چین ہی نہیں ہوتا. تو یہاں بھرپور اعتماد کا مظاہرہ ہے. دوسری بات ہی نہیں کرتے. آ کر اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی کس کا ہے. اس سے مشورہ کرتے ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے ایک کام کو کروانے کا کہ جیسا حکم ملا ویسے ہی بیان کر رہے ہیں. آ کے اپنی طرف سے تحکمانہ لہجے میں یہ نہیں کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ، اب میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، اب تو تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور خود بھی رونے لگے اور اس کو بھی رلانے لگے. نہ کوئی ایموشنل ری ایکشن ہے اور نہ ہی کوئی باپ بننے کا ایک خاص جسے تحکمانہ لہجہ ہے، کچھ بھی نہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے، اب تم بتاؤ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو. اور وہ بیٹا کس کا تھا؟ اس شخص کا کہ جس کو رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ فرما بردار بن جاؤ. تو اس نے کہا میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. تو وہ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے، آپ کر لیجئے جو آپ کو کرنا، جو آپ کو حکم ملا آپ بس کر لیجئے، مجھے ذبح کرنا کر دیجئے. یعنی ایک باپ کے دل میں، اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد جو بیٹا ملا، اس کو ذبح کرنے کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام اتنے مطمئن ہیں، اور پھر بیٹا بھی اتنا مطمئن، اور اس حکم کی پیروی کے لیے دونوں ہی بالکل تیار ہو جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سب بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کیا ہمارا اسلام بھی ایسا ہے؟ ہمیں تو اگر کوئی بڑے ہوئے ناخن کاٹنے کو کہہ دے نا کہ یہ اسلامی طریقہ، یہ کلچر کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے کہ انسان اپنے بڑے ہوئے ناخن نہ کاٹے، اپنی صفائی نہ کرے، تو ہم اس پر بھی کئی حجتیں کرنے لگتے، اس پہ بھی راضی نہیں. کوئی بری عادت ہی چھوڑنے کے لیے کہہ دے، کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کے لیے کہہ دے، اپنی جگہ ہی کی قربانی کرنی پڑ جائے، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی دینی پڑے، اپنے پیاروں کی دینی پڑے، کسی بھی چیز کی، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ پہلا خیال کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یا پہلا خیال آتا ہے تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلیو می، اپنا تجربہ کر کے دیکھ. پہلے کہتے کیوں کرے، یا پھر کہہ دیتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت مشکل ہے. یا کہتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم، یہ کیوں. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو جو حکم ملا آپ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے تو صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی میں نے جو ارادہ کر لیا اس پر جم جاؤں گا. صبر کیا ہے؟ کمٹمنٹ. میں نے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو وعدہ کیا، جو عہد کیا ہے، جو کرنے کا کام ہے، میں کر کے دکھاؤں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کیونکہ پھر کیا ہوا تھا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ، ایک دمبے کی قربانی کے ذریعے ان کو بچا لیا تھا. ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. آج تک ہم محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے جانور قربان کرتے ہیں. سلام ہو ابراہیم پر. یہ سلامتی کون بھیج رہا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے، یعنی سارا واقعہ بتا کے آخر میں بتا دیا کذالک نجزی المحسنین، جو ابراہیم کے طریقے پر چلے گا ہم اس کو بھی ایسی ہی جزا دیں گے، ایسی ہی سچی ناموری عطا کریں گے، ایسے ہی قبول کریں گے، ایسے ہی قلب مطمئنہ عطا کریں گے. یعنی جو کچھ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا وہ سارے محسنین کو ملے گا جو ان کے طریقے پر چلیں گے. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا، کیونکہ الٹا لٹایا تھا، سامنے نہیں چہرہ کیا کہ کہیں دیکھ کر دل میں کچھ باپ کے اندر بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے، تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی. کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی اور کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لیں تاکہ بعد میں اس میں مجھے کفن دے. اور صحیح روایت ہے مسند احمد کی، یعنی اتنے تیار ہیں ذہنی طور پر کہ کفن کا بھی بندوبست پہلے سے ہی کر لیں، اور تو کچھ ہے نہیں یہی لے لیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس بچے کو بچا لیا، اس کا فدیہ ہم نے دے دیا. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار جس میں تسلیم و رضا پائی جاتی. تسلیم ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور رضا کا مطلب ہے اس فیصلے پر راضی بھی ہونا. اچھا ہم بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی اپنی جگہ کسی کو دے دی، اپنی کتاب کسی کو دے دی، یا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ قربانی کر دی، ماں باپ کے لیے کر دی یا بچوں کے لیے کہیں، پھر اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ریگریٹس کہ ہائے ہم یہاں نہ کرتے وہاں کر لیتے، ایسا نہ کرتے ویسا کرتے. یاد رکھے جو کام آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر دیتے ہیں نا، بس وہ اللہ کے حوالے ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دے، پھر اور باتیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. دے دیا نا، یہی تو اعتماد ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پورا حوالے کیا ہی نہیں. ہمیں یقین نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ دیا تو ہمیں کچھ ملے گا. ہم دنیا والوں سے فوراً اس کا انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، کوئی ہماری قدردانی کرنے لگے، کوئی ہم سے اظہار محبت کرے، کوئی ہمیں پھول پیش کرے کیونکہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے. نہیں، جب آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کسی انسان سے بدلے اور واسطے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اور کوئی طلب ہی نہیں. تو یہ قربانی کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسلیم و رضا، سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، اور اس کے بعد کمپلیٹ سیٹسفیکشن، کہ جو کیا، یعنی دو لفظ یاد رکھیے، سبمیشن اینڈ سیٹسفیکشن. دے دیا اور اس کے بعد بالکل مطمئن ہے کہ جو کیا اللہ کے لیے کیا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت میں آپ کے اوپر دوسری آزمائش آ رہی ہوتی، تو شیطان آ کے آپ کا ایمان متزلزل کرنے لگتا ہے کہ اچھا اس نیکی کا مجھے یہ صلہ ملا، مجھے یہ حاصل ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا، میں نے کیا پایا. تو ایسے میں بھی فوراً اعوذ باللہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے وہ میرے احسان کے بدلے میں ایک اور امتحان میں مجھے ڈال رہا ہے، ایک اور قربانی مجھ سے لے رہا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پے در پے، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ایک قربانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ اگلے کا وقت آ جاتا تھا، ایک امتحان ختم نہیں ہوتا تھا کہ اگلا امتحان آ جاتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جتنی بھی باتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا انہوں نے ساری کی ساری پوری کی. تو آخر میں پھر کیا ملا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، قال انی جاعلک للناس اماما، پھر امامت ملی تھی. امامت کسی لیڈرشپ کورس کے بعد نہیں ملی. ایسی چیز ہے
صرف کوئی ٹریننگ لے کر حاصل نہیں ہو جاتا، یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملتی، کیونکہ قربانیوں سے جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک امتحان ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کام کا بنا لے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈالا، پیدا ہوتے ہی امتحان. ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن تھا تو ان کے لیے امتحان. تو یہ وہ بے مثال نمونہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا. تو جب آپ قربانی کریں گے یا آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوگا یا اس کا گوشت کھائیں گے یا اس کی کھال کو دیکھیں گے، اور کچھ نہیں تو گلیوں میں پڑی ہوئی اوج اور گندگی کو ہی دیکھیں گے، تو ان میں سے کسی بھی چیز پر برا نہیں منائیں گے یا اس پر دل تنگ نہیں ہوں گے، چاہے خون ہو، چاہے کھال ہو، چاہے بال ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ایک ایک چیز سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا سوچیں گے، میں کیا قربانی کر سکتا، میں کیا دے سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے عشرے کو، یعنی قربانی تو آخری دن ہے نا اس عشرے کا 10واں دن، یعنی خصوصاً حاجیوں کے لیے. ہم لوگ تو یہاں کرتے ہی قربانی ہے، لیکن منا کے اندر جہاں یہ قربانی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر وہ دمبا قربان کیا، وہاں تو ہزاروں لاکھوں جانور پھر قربان ہوتے. اس خاص واقعے کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کو. اور پھر ہم سب کے لیے رمضان کے بعد ایک بہترین موقع دے دیا گیا کہ ہم بھی خوب خوب قربانیاں کر سکیں، نیکی کے کام کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نسبت سے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. آخر ان دنوں میں کیا ہے، یہ کون سے دن ہے، یہ کس کام کے دن ہے؟ فریضہ حج کی ادائیگی کے دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے دن ہے، قربانی کرنے کے دن ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے دن ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی اپنا گھوڑا لے جائے اور پھر نہ وہ بچے اور نہ وہ خود بچے، تو وہ بھی شخص اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام نے جتنے بھی جہاد کیے، مثلا جنگ یمامہ اس وقت سعودی عربیہ کی سٹی ریاض کا ایک حصہ ہے. اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے وہ جگہ دکھائی گئی کہ یہاں پر جنگ یمامہ ہوئی تھی. ایک جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہو گئے. کوئی گھر نہیں بچا جس میں سے کوئی نہ چلا گیا ہو، اور وہ بھی ایسا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہو. کوئی عام بندہ نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں، اتنا قیمتی انسان. اور وہ دور کتنا تھا یمامہ. ہم جب مدینہ سے آنے لگے تو میرا بہت دل تھا کہ ہم، یعنی اسی پچھلے وزٹ میں جو عمرے کا کیا، کہ بہت دل تھا کہ ہم بائی روڈ سفر کریں. سب نے منع کہ نہیں، آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ اتنا 1000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گاڑی میں طے کریں، آپ سیدھی فلائٹ لیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور آپ باقی کام کر سکیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی تیز رفتار کاریں، گاڑیاں، اتنی زبردست سڑکیں اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور زبردست ماہر ڈرائیور، اور پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، آپ تھک جائیں گے. کہاں صحابہ کرام اونٹوں اور گھوڑوں پر، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلتے اور ہر طرح کی دھوپ اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے. اتنی اتنی قربانیاں کر کے وہ جب پہنچتے اور پھر اپنی جانیں لٹا کے اللہ کے راستے میں ختم ہو جاتے کہ واپسی کا کوئی سفر نہیں، آگے جنتی کا سفر ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے. نیکی کے وہ کام خام، تکبیرات پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں یا نوافل پڑھیں یا روزہ رکھیں یا جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں. یہ اتنا محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے محبوب ترین ہستی یعنی ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. ان سے ایک نسبت ہے ان دنوں کو. اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ قربانی کا موسم جو ہے اور یہ قربانی کا
موقع جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اس سے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ آپ کسی کو بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے بنے، تو یہ جو قربانی کا جتنا بھی عرصہ ہے اس کے اندر ہم بھی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی. قربانی کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، وہ ہر شخص کے اپنے حساب سے. بالکل، یعنی یہ دن ہے اللہ کا محبوب بننے کے، اور پھر ان دنوں میں محبوب بننے کی پریکٹس ہو جائے تو پھر سارا سال بھی محبوب بن سکتے ہیں، اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اللہ کے محبوب ہوں. تو پھر بتائیے کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا اللہ کے مہمانوں کا. دل نہیں چاہتا کہ ہر چیز لٹا دے اس کے راہ میں، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز، اپنی جاب، اپنا گھر، اپنی کون سی چیز چھوڑیں جو اللہ کے راستے میں نہ دیں. آج تو اگر ہمیں 10 منٹ اپنے وقت سے زیادہ دینے پڑ جائیں اب دین کے کام میں تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، اور اب گھر جا کے بھی یہ کام کریں. کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ہم جب اس بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ بس اللہ کے لیے آ جاتے ہیں، جب اس راستے پہ نکل پڑتے تو یہ اللہ کا راستہ ہے. ایک ایک قدم اٹھا کے جو یہاں آتے تو ہم کو اپنی ذات کی خدمت کے لیے تو نہیں آتے، ہم کس لیے آتے ہیں؟ آپ سب کیوں آتے ہیں یہاں؟ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں، فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کیا یہ جنت کا راستہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ ہوں اور آپ کو سکھانے والے موجود نہ ہوں، آپ کے ٹیچرز، آپ کے انچارجز، آپ کے باقی سب، تو کیا یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟ نہیں. تو جو لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی طرح کی بھی خدمت کر رہے ہیں، چاہے جگہ بنا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے راستے میں ہے. تو اس میں اگر ہمیں اپنے وقت سے 1 گھنٹہ زیادہ کھڑا ہونا پڑے، کہیں کبھی ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑ جائے، کبھی کسی بھی طرح، کبھی بھوک کی قربانی، پیاس کی، کبھی کچھ بھی کرنا پڑ جائے، تو ہمارے ماتھے پہ بل کیوں ہو؟ ہم احسان کس پہ کریں؟ کیا اس وقت ہم خوش نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بھی چن لیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا؟ میں اس کے راستے میں اپنی زندگی دوں. آج دنیا میں کتنے لوگ رہ گئے جن کو یہ سارے واقعے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی کریں گے چند دنوں کے اندر. کتنے لوگوں کو یہ روح پتا ہے قربانی کی؟ کتنے لوگ اس روح کے ساتھ کریں گے؟ نہیں پتا. وہ تو صرف ایک ریچول کے طور پر کر لیں گے. آپ کو پتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی زندگی کا سبق لینا ہے اس سے، کہ کبھی مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے آرام کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے مال کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنی شان و شوکت اور پریسٹیج اور جاہ و جلال کی قربانی دینی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ کو دنیا میں کوئی بہت ہائیلی پیڈ جاب مل رہی ہوتی ہے اور آپ پھر بھی اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاتے. نہیں، میرے لیے یہ راستہ زیادہ بہترین ہے، وہاں میری قدردانی دنیا والے کریں گے، یہاں میری قدردانی اللہ کرے گا. لیکن افسوس یہ کہ جب ہم اس راستے پہ آ جاتے پھر بندوں سے قدردانی مانگنے لگتے، جس کی وجہ سے پھر سارا کام بے روح ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے کہ جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا؟ تو ہم سب کو بھی اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چل کے بن سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں پہلے پارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرنے والوں کو کچھ کہا گیا. وہ کیا کہا گیا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، قربانیوں والا طریقہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. صرف وہی اس راستے سے منہ موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے، بے وقوف ہو. اللہ نے اس کو دنیا میں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا. آخرت جو ہماری آخری منزل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے، وہاں پر اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو کبھی بھی
کیونکہ لوگ دین کو اور دین پہ چلنے والوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. دنیا کی دوڑ میں جتنے بھی آپ آگے نکل رہے، اگر اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور آپ دیکھیے اس وقت تو مجھے اور بھی شرم آتی ہے جب دمبے قربان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور ہیں، اور ہم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ اس دمبے کا جب گوشت پکے اور ہماری باری بعد میں کھانے کی یا ہمیں اس میں سے کچھ کم ملے تو ہم اس پہ راضی ہو جائیں. وہیں سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں کیا دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قربانی کے اونٹوں کو پیش کیا گیا، سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اکبر، کہ مجھے پہلے قربان کیا جائے. اونٹ جو ہے نا بہت سمجھدار جانور. ابھی اس دفعہ جب میں سعودی عرب میں تھی تو میں بہت غور سے ان کی آنکھیں، ان کی ہونٹ، ان کی چال، ان کی ایک ایک چیز دیکھتی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے ہیں کوئی عقل مند سی مخلوق، بس ایک خاص شکل میں ڈال کے یہاں کھڑی کر دی گئی. بہت سمجھدار ہے. اور ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شیخ اونٹوں کے باڑے میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں اور اونٹ باقاعدہ روتے ہیں، ان کے روتے ہوئے آنسو جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس میں. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن اگر اونٹوں کے اوپر اثر کرتا اور ان کے آنسو بہتے تو ہمارے دل کیوں پتھر ہے. تو ان کو پتا تھا کہ قربان کیا جانا ہے اور وہ ایک ایک آگے ہو رہا تھا کہ ہمیں لے لو. ہمیں جب قربانی کی سطح پر آ کر کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتے ہیں کہ پہلے میرا نام لکھ لیا جائے، یا پیچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے سودا نہیں کیا نا، ہم نے بندوں سے سودا کیا ہوا. اور جب دیکھتے بندے کچھ نہیں دے رہے تو پیچھے ہٹنے لگتے. سارے جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں نا. ہر بکرے کی قسمت میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو. وہ تو عام لوگوں کی خوراک کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے لوگوں نے محاورہ بنایا قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہو، یعنی بغیر کسی سلے کے تم کام کرتے ہو. یہ تو کہتے ہیں میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں. تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈوں کی. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. اس قربانی کی وجہ سے جو دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے ذی الحج کی، اس دن کو بھی سال کا افضل ترین دن شمار کیا گیا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ ہے. یعنی ان 2 دنوں میں بہت بہت قربانیاں ہوتی ہیں. اور قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں چاہتے ہیں. تو اس دن میں یوم النحر میں 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہم جو آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے. جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. تو پہلے نماز اور پھر قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا. صحابہ کرام قربانی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، یعنی اس کی خاص خدمت خاطر کیا کرتے تھے. اور عام مسلمان بھی یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فروا کیا کرتے تھے. لیکن آج یہ سنتیں ختم ہو گئی. آج کیا وہ کسی سرونٹ کو بھیج دیتے جاؤ کوئی بکرا پکڑ لاؤ، اور رول کھل کے کچھ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے آتا ہے. پھر وہ کسائی کو بلا لیتے اچھا تم ذبح کر دو. خود اپنی انوالومنٹ کم ہوتی
تو اپنی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں میں، یعنی ہر سٹیپ پر دلچسپی لینی چاہیے. پہلے جب اس طرح کے گھر تھے، یا آج بھی گاؤں میں ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسی فیسلٹی ہوتی کہ جس میں کچھ دن پہلے جانور کو لا کے ذرا اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے سہولت کی خاطر اسی دن پکڑ کے لا کے ذبح کر دیا جائے. یعنی قربانی کے جانور کی خدمت بھی ضروری ہے، وہ بھی اجر کا حصہ ہے. اور ویسے بھی دیکھیے وہ ایک سمبل بھی ہے نا، جب وہ سامنے ہوگا تو اسے دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب کتنا کچھ سیکھیں گے، اور بار بار خیال آئے گا کہ اس نے اب قربان ہو جانا، بس اب 3 دن رہ گیا، اب 2 دن رہ گیا، اب 1 دن رہ گیا، اب وہ دن آ گیا. اور جو لوگ تو چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے گھر کے ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں تو باقاعدہ روتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جذباتی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا گھر اجازت دے اور رکھنے کی تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کوشش کریں کہ ایک دن پہلے لے آئیں، یا جتنے دن بھی پہلے لا سکیں. ان جانوروں کی تعظیم بھی ہوتی تھی اور دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، یعنی محبت اور قربت کے علاوہ ان کی تعظیم بھی. حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے جب بنو کنانہ کا ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اسپیشل چیز ہے، لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو. جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے استقبال کیا، اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں، یعنی روکنا نہیں چاہیے. پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا، لہٰذا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے. یعنی قربانی کے جانور ایک طرح سے سفارشی بن گئے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ وہ جا کر طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ تعظیم کیا کرتے تھے. یہ کس لیے تعظیم؟ کیونکہ انہیں اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اس وجہ سے. اچھا، اگر جانوروں کی اتنی رسپیکٹ اور تعظیم ہے تو جو انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں گے اپنی جوانی میں سے یا اپنے وقت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، تو کیا اللہ کے ہاں ان کی قدردانی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے نا. ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جلد بازی. ادھر ہم کچھ کریں، ہم چاہتے ہیں بس دیا سلائی جیسے جلائی جاتی ہے نا، اور فوراً شعلہ بھڑک اٹھتا ہے. ایسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور فوراً کچھ سامنے آ جائے، چاہے تھوڑی دیر میں بجھ ہی جائے. تو ایک شعلہ وہ جلدی بجھتا ہے اور ایک وہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا شعلہ بننا ہے یا کس اجر کی آپ توقع رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. پارشلی تو یہ وقت آج آ گیا ہے. پارشلی تو لوگوں کو نماز کی حقیقت، نماز کا مقصد، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، رکوع میں کیوں جاتے ہیں، ہم تحیات کیوں بیٹھتے ہیں، ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں پتا. بس وہ ایک رٹی رٹائی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ بس روزے آ گئے ہیں. بعض لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سب کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کیا کریں؟ لوگوں کو اس کی روح سے آشنا کریں، لوگوں کی اس کی روح سے آشنا کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے. آپ اسے ہر ایک اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو یا بڑوں کو یا بزرگوں کو یا محلے کے بچوں کو، آپ یہ بھی کر سکتے اپنے اسٹریٹ کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اچھی سے سنائیں. اگر قصص الانبیاء آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو اس میں عموماً پوری سٹوری شروع سے آخر تک دی ہوتی ہے، تو پوری کہانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتا سکتے ہیں. ورنہ اتنا حصہ جو ہے قربانی کا وہ تو ضرور بتائیں تاکہ لوگ شعوری طور پر قربانی کریں. کیونکہ لوگ قربانی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں. اور عام طور پر اب لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کیا فائدہ، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور گوشت کی پھر سال بھر کمی ہو جاتی ہے اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں.
تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سال بھر غریب کدھر تھا اور آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ قربانی کے دن غریب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ سے لوگ جیسے یہ جو ویلفیئر کے لیے دیتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان کے لیے قربانی یا کسی کشمیر وغیرہ کہیں پہ، اس میں بھی وہ نیت کا ایسا جھول آ جاتا ہے کہ چھوڑو اچھا ادھر ہی دے دیں، کون اپنے گھر میں زحمت کرے. یعنی یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. اچھا کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں تو چلو اب کس کو کہہ کے جائیں کہ قربانی کرو، چلو وہیں پیسے دے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ مسافر پر بھی قربانی لازم ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی. چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. یعنی سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے سفر میں ہی قربانیاں کر لی. آپ بے شک سیلاب زدگان کو دیں یا غریبوں کے علاقے میں گوشت بھجوائیں، لیکن اس سنت کو حتمی طور پر ختم نہ کر دیں. اپنے گھر میں یا علاقے میں یعنی ایک آپ ایکسٹرا بھجوا دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، تو ایک گھر میں کر لیں اور ایک آپ غریبوں کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ وہ قربانی کی جو روح یا مقصد یا اسے دیکھ کر جو دل کے جذبات ہیں یا دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان کی یا اللہ کی محبت کی، وہ بیدار رہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ شاعر اللہ میں سے، یہ ایسی نشانیاں ہیں، ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. السلام علیکم. شاعر اللہ جیسے سمبلز ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز کی روح کو جگا دیتی ہیں، تو اس ریچول کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے کیونکہ اس کو دیکھ کے کوئی تو 1-10 میں سے پوچھے گا نا ہم کیوں کرتے ہیں. بالکل. اور اس دفعہ آپ ضرور قربانی کے جانور دیکھیں، کوشش کریں ذبح ہوتے دیکھیں، بلکہ ذبح کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، خواتین کے لیے منع نہیں ہے ذبح کرنا، اور میں اپنے بچوں سے کرواتی رہی ہوں، بیٹی سے بھی بیٹے سے بھی، تاکہ ان کے اندر وہ کیفیت آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو کرنے لگے تھے اور بیٹا خود اس کے لیے تیار ہے، تو ہمارا بیٹا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چھری پھیر دے. کیونکہ اس میں بہت سی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو وہ جو روح ہے، وہ جو جذبات کا تلاطم ہے، وہ جو اللہ کی محبت کا حصول ہے، وہ حاصل کریں آپ. یعنی ان چھٹیوں کا یا جو قربانی کے دنوں کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ یہی کہ وہ کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جس کے لیے قربانی لازم کی گئی. کل جب میں چھٹی تھی تو اسی پامفلٹ کو بار بار پڑھی تھی، تو دن میں میری بہت اچھی فرینڈ ہے، میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو جو میں نے بات کنکلوڈ کی اس پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا. بالکل. تو اصل چیز تقویٰ ہے، اور جو یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈیزائرز کو کیسے قربان کرنا ہے. بالکل. ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اور جو کمانڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں، اس کے اوپر کیسے سر تسلیم خم ہونا. بالکل. تو قربانی کی جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. یعنی نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا. ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو. اللہ کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تو اصل مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو. اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد ہوگی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی دراصل اللہ کے لیے، اور یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا. پھر قربانی کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے.
اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارے دل کی کیفیت. اور اگر ہم نے قربانی کی ہی نہیں، سامنے دیکھی ہی نہیں، جانور کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، گوشت تقسیم نہیں کیا، کسی کو کھلایا نہیں، تو وہ چیز تو پیدا ہی نہیں ہوئی. خالی ایک چیک کسی کو کارڈ دینے سے یہ سارے جذبات کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اصل چیز ہے کہ اس سارے عمل سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کو حاصل کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یعنی اس کا گوشت خون تو نہیں پہنچتا، تو تم کھا جاتے ہو، لیکن اس کا اجر وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تمہارے کردار، اخلاق، جذبات، احساسات پر اثر ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھنا ہے. جی میں تھوڑا سا، یہ سیشن اتنا زبردست ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے ایسے، اللہ نے آج پھر موقع دیا الحمدللہ آپ سب کے ساتھ استاذہ سے مستفید ہونے کا. میڈیا نے کچھ اس طرح کا رول پلے کیا کہ ہمیں قربانیاں ہمیشہ لگا کرتی تھی کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، اور اسی طرح کے سوال و جواب میں اکثر یہ ٹائم ہمارا زندگی کا بہت سارا ضائع ہوا. آج میں نے ایک انٹریکٹیو سیشن کیا بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. کسی نے اس کو فرض کہا، کسی نے سنت کہا، کسی نے کہا کر لینی چاہیے، جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیلاب والے علاقوں میں دے دیں، یہ سب بات. 4 سال پہلے استاذہ نے ماہرین کے گھر میں ایک کلاس لی تھی جہاں مجھے فرسٹ ٹائم قربانی قرب سے نکلی، اور قرب کا لفظ آتے ہی انسان کی قربانی کا درجہ اور انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سمبل کے طور پر نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ قربانی کرنے لگے تھے تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کرنے لگے تھے. اگر ایک ماں ہونے کے ناطے ہم یہ فیلنگز کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو، ایک طرف محبت میرے اللہ کی ہو اور دوسری طرف محبت میرے بیٹے کی ہو، اور اللہ مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہا ہو، تو وہ جو ایموشنز، وہ فیلنگز، وہ کیفیات، وہ جذبات جس نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رہتی دنیا کے لیے کر دیا. آج ہم سب بھی قربانی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ قربانی صدقہ جاریہ. تو یہ جو بات ابھی استاذہ نے کی کہ ہمارا بیٹا جب وہ قربانی کرے تو کم از کم وہ اس جذبے سے تو گزرے، اور جب ہم یہ قربانی کریں، یہ فیلنگز، یہ ایموشنز، اصل میں قربانیاں درجات کو کیوں پہنچتی ہیں، ان کے گریڈز کیوں بنتے ہیں؟ جب اس کے اندر ہمارے جذبات، ہماری اپنی دی ہوئی قربانیاں، ہمارا وہ مینڈا یا بکرا، وہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. جب محبوب کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے جذبات، وہ دل کی خواہشات، وہ محبتیں، اور ایک بیٹے کی محبت تو یقین مانیں دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور ایک بیٹے کی محبت ایک طرف. تو اللہ کی راستے میں قربانی دیتے اس بار یہ ضرور دل میں لائیں کہ اگر اس کی جگہ ہم اپنا بیٹا قربان کر رہے ہوتے تو ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز اس مینڈے میں آ جانی چاہیے. قرب پیسوں سے نہیں ملا کرتا، قرب قربانی سے ہی ملے گا. اس لیے یہ آج کا لیکچر بھی 3-4 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ بینرز میرے لیے ایک بہت نئی چیز تھی جب ہم نے سڑکوں پہ لگوائے تھے. آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، مختلف قربانیاں دے کر آئے ہیں، لیکن آج کی نیت یہ کر لیں کہ ہماری 10 دن حج کی قربانی کے لیے یہ سب قربانیاں، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اس میں ایڈ اپ ہو کے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ اجر عظیم بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور خالص نیت عطا کرے، اور ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں سچی اللہ والوں کی بھی محبت عطا کر دے، کیونکہ یہ ہر روز ایک فائدہ، یہ ہر روز ایک اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اللہ کے قرب کی طرف. آپ سب کو جزاکم اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. حقیقت یہ ہے کہ جو بکرا نہیں قربان کر سکتے وہ اپنا آپ بھی قربان نہیں کر سکتے. یہ تو دراصل اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے بہت سے برے اعمال، برے اخلاق اور برے کردار کی قربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے اور ہم اس پوری روح کے ساتھ اس قربانی کو کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. انشاءاللہ اس کے احکام سے اپنی خاص رحمت کے ساتھ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إنه من عبادنا المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی جس پر سلام بھیجے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، پھر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی غم، خوف اور پریشانی باقی نہیں رہتی. سلام علی ابراہیم. اسی لیے ہم درود شریف میں ہمیشہ آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو یہ جو صلیت ہے اس میں صلاۃ اور سلام آتا ہے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت المجید ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اہل و عیال اور ان کی آل کو برکتیں عطا فرمائیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت سب کے لیے اسی برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں؟ صرف ایک جملے میں جواب دیجیے، یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی؟ محسنین کے لیے ہوتی. محسن کون ہوتا ہے؟ دوسرے کو حق سے بڑھ کے دینے والا. ایسا انسان کب کر سکتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا گویا اپنے حق کی قربانی کرنا ہے. تو یہ سلام اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ خیر و بھلائی عام ہے اس کے لیے جو قربانی کی سطح پر جیے، جو ہر وقت صرف حقوق مانگتا نہ رہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے، بلکہ حق دینے والا بنے. اور خاص طور پر جس انسان کو حق نہ مل رہا ہو وہ اگر حق دینے والا بن جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ بھی دے رہے ہیں، آپ کو حق مل رہا ہے آپ بھی حق دے رہے ہیں، تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ہے، عدل ہے. احسان کا درجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا، کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اس کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. کوئی آپ کی قدر نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کو ایکنالج نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتا، کوئی آپ کی تعریف نہیں بھی کرتا، پھر بھی آپ کام کیے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل قربانی، احسان. تو جو ایسا کرتا ہے اس کی قدردانی کون کرتا ہے؟ قربانی کرنے والے کی قدردانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں پھر اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اتفاق سے آج صبح کی جو میری تلاوت اس میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیات تھی، اور اتفاق سے میرا بیٹا بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا، تو میں تلاوت شروع کی تو کہتا کہ آپ مجھے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتاتی گئے. تو ایک تو کل کا لیکچر بیچ میں آ گیا تھوڑا بہت اس کے پوائنٹس، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ لن تنالوا البر سے لے کر آگے کافی آیات جو ہیں ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں. تو میں اس پر غور و فکر کرنے لگی ان ساری آیات پر جو بھی میں نے پڑھ کر سنائی، کہ دین کا تقاضا ہم امت مسلمہ سے یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، اوروں کے لیے بھی جئیں، اور اوروں کے لیے سب سے بہترین چیز دینے والے ہوں کہ ان کی آخرت کی بھلائی سوچنے والے ہوں. دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے
کسی کے دکھ درد مصیبت میں، کسی کی بیماری میں، کسی کے بھوک میں، کسی کی اور کسی تکلیف میں، پریشانی میں کام آنا. لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. کسی نے کیا خوب کیلکولیشن کی کہ آخرت کا دن یوم الآخرہ 50,000 سال کا ہے، اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف 41 سیکنڈز بنتی، یعنی دنیا کی زندگی 41 سیکنڈز بنتی. تو اس 41 سیکنڈ کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دے صرف حشر کے دن. اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھے، یہ بھی معلوم ہے نا سب کو. وہ کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی. اور ان کا رزق حلال تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رزق کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، ہرگز بھی نہیں. وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے. اور بھی جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیوشن تھی. ہر موقع پر اسلام کی مدد کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے، مہاجرین تھے، جن کے پاس دنیا نہیں تھی، وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تیزی سے پہنچ جائیں گے. اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سی چیزوں کا مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے، یہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے، کسی غربت اور فقر اور قرضے تلے کوئی دبا ہوا ہے، تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بہت جلد گزر جانے والی، اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے. تو اسی لیے یہ دعا بھی خاص دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. تو اس لیے بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں یا شکوہ کرتے رہتے ہیں یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. تو یاد رکھیے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے. علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. علم کے 3 حصے ہوتے ہیں. علم میں سب سے پہلا درجہ معلومات جمع کرنا ہے. جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں، کبھی قربانی پہ لیکچر ہے اور کبھی ذی الحج کے عشرہ پر لیکچر ہے اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے. یہ ہے انفارمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں، یہ کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا، آپ سب کی ذات پر کیا ہوا. کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے 10 دن ذی الحج کے بہت قیمتی ہیں، ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی؟ ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے، کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے؟ اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو ثواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم کے ساتھ ہے، معلومات کے ساتھ نہیں ہے. کہ آپ نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی، دیکھا ہی جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے. کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئی؟ کیا مزید تسبیحات آپ کے ذکر میں شامل ہوئی؟ کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے؟
ان دنوں کے اس اعتبار سے اور نسبت سے، خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو. کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا؟ اگر اپنایا، یعنی آپ میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریسلی لیا، کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے، وما هو بالہزل، یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، علم کی بلیسنگ دی. اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. اب اس درجے پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو، تو کیا آپ کے عمل سے، آپ کے علم سے، آپ کے طریقے سے، کیا آپ کے گھر والوں پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ماحول پر کوئی اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی؟ کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت، اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے. یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی. اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تسبیح پڑھو. اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے، سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا، اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے. اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں، لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں. پھر آتا ہے وہ مقام کہ جب سلام آنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو، واقعی جو علم والا ہو. اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اس ڈیفینیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے؟ آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی ریویژن کر رہے ہیں، یا ترجمے کی دہرائی کر رہے ہیں، یا درس دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ تو دل کی حالت بدلنی چاہیے، یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ انما صیغہ حصر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے انما؟ سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ. مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل ہل جائیں، ان کے دل بدل جائیں، ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں. بالکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے، اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی، تو آپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس ریچول کو صرف ریچول نہ سمجھیں، انہیں عام دن نہ سمجھیں. ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ادھر ادھر کی فضول باتیں، لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے، ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ
شاید خود قربانی نہ کریں، آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں، لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں، کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے، تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں. یہ تو قربانی نہیں ہے، اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی، مرغی کی بھی نہیں ہو رہی، چڑیا کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں، لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذو الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ نے عشرہ کا نام دیا، اذا دخلت العشر، تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے، جلد کا کیا مطلب ہے؟ سکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا، ہوتی، یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی، تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا، دونوں چیزیں منع ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو، وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے، اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے، اس امت کے لیے خاص کیا ہے. ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو. اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو. اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا. تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے، یعنی اس نے بکری پالی، میری اپنی نہیں،
تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو. یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو چور شمار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کاٹو، مونچھیں برابر کرو، زیر ناف بال صاف کرو. اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے. یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام. لسٹ بنا رہے ہیں اوکے، تاکہ بھول نہ جائیں. اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے. قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو. مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہوئی کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور 10 تاریخ کو تو عید آ گئی، تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی. تو عید کے دن روزہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا، پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ کھانے پینے کے دن ہے. اصل میں دین کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے. جب کہا جائے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اور جب کہا جائے کھانا پینا بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے، روزہ نہیں رکھے. ابو عبید بن اظہر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے قربانی کا جانور. فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے. افضل قربانی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی. جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ، پھر گائے، پھر مینڈھا، پھر بکری. کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں، تو اس کا اجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے. پھر جو آتا ہے اس کا اجر گائے قربان کرنے والے کی طرح، پھر مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح، اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے. تو یہ ترتیب بتا دی گئی کہ سب سے زیادہ پھر اجر کس کا ہے؟ اونٹ کا. انشاءاللہ اس سال بھی الہدا میں اونٹ کی قربانی ہوگی اور ایک حصہ 14,500 کا ہے، اور عید کے دوسرے دن ہوگی یہ قربانی. یعنی سب کے سامنے اونٹ ذبح کیا جائے گا، جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدا کے فرنٹ ایریا پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، بچے ایک طرف ہوتے ہیں، اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے، نہ گائے کی، نہ بکرے کی، نہ کسی اور کی، تو جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب مل کر یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں. تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں، کیونکہ رشتے داروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن دین کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں.
تو اگر گھر والے موافقت کریں، لڑ جھگڑ کے نہیں، لیکن اگر گھر والے موافقت کریں اور ساتھ آنے پہ تیار ہوں تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئیں گی، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی صفات، کیسا جانور ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو، سمجھدار خریدار کا انتخاب کیا جائے، ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبزی لینے نہ بھیج دے۔ عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے؟ جس کو کوئی عقل سمجھ ہو۔ عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے۔ انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے، یعنی آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار دیا، انہوں نے جا کے 2 بکریاں خریدی اور 1 بکری 1 دینار میں بیچ کے دینار بھی واپس لے، بکری بھی لے آئے۔ اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار۔ تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی، چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا، نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں برکت دے۔ پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا، نر یعنی میل، اور جو سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا۔ سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ کالا، سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے منہ کا اگلا حصہ کالا، اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کی پنڈلیاں کالی۔ تو ایسا بکرا یعنی قریب ترین مشابہت ہے، اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیے جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ، فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کچھ ایسی سنت موقدہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے، لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتباع کرتے تھے، ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، راستوں میں، سڑک پہ چلتے ہوئے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، اور ایک ایکسیپشنل صورت تھی ان کی۔ تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے، ڈھونڈ کے لاتے ایسا، لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی پورا کالا بکرا جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں، اگر 2 بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں 1 براؤن زیادہ افضل ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا، سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف 2 کالے بکرے اور ایک طرف 1 براؤن بکرا، زیادہ ثواب کس میں؟ براؤن میں۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرا بھی دینا تو اس میں کالا رنگ نہ ڈھونڈے۔ ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو منہ کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے، بس۔ پھر یہ کہ 2 دانت والا ہو، 2 دانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع کو قربان کر سکتے ہو، یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے ہو، سائز درمیانہ ہو۔ یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا۔ یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا، وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پست تھا۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ خرید لو، گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈے کے مشابہ قرار دیا کہ اس سے قریب تر ہے۔ یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی، تو 1 ہو جائے، 2 ہو جائے اور 3 ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے بڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے، درمیانے سائز کا بھی کافی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے 2 خصی مینڈے خریدتے۔ یعنی خصی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے
جو سینگوں والا اور نر غیر خصی ہوتا تھا. پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے، غور سے دیکھا جائے. حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں. ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو، جس کو کٹ نہ لگا ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائڈ سے، لٹکنے والی طرف سے، یا اس میں سوراخ نہ ہو، یا وہ پھٹ نہ گیا ہو، یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو، یا جسم کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے نہ ہو. یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے. آنکھ بھی دیکھنی چاہیے، کان بھی دیکھنے چاہیے، دانت بھی دیکھنے چاہیے. صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں. جانور لا کر اس کی خدمت کی جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجتے تھے، یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے ہیں، وہاں قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے تھے. آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی، وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹتی تھی، یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی، رسیاں بٹ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹائی، تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی. جابر بن عبداللہ سے ہدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پہ سواری کر سکتے ہو. مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور، آج کل تو لوگ گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے. تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. پھر کون سا جانور جائز نہیں؟ نمبر 1، عیب دار، جس کا عیب ظاہر ہو. عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں. نمبر 1، کانا، آنکھ سے بینگا یا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، آنکھ صحیح نہ ہو، جس کی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھے. نمبر 2، بیمار جس کی بیماری واضح ہو. بعض بکروں کو زکام لگا ہوا ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے. لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دکھ رہی ہوں، ایسا جانور قربان نہ کرے. میں نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو، یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہو. برا کہتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ہی روکا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا، یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو. وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع ہے. اگر چھوٹا موٹا کہیں ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں. کتنے جانور قربان کیے جائیں، یعنی حاجیوں کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، حاجی تو زیادہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے؟ 100 اونٹ، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے. کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص نے کئی اونٹوں کو نحر کیا. اس میں وہ اونٹوں کی پوری لائن جو تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی تھی، اور جو قربانی کرنے والا تھا وہ بس باری باری ایک اونٹ کو اس کے سامنے لایا جاتا، اس کو نحر کرتا، پھر اگلے کو کرتا، پھر اگلے کو. تو اس کو دیکھ کر وہ فوراً کرتا چلا جا رہا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، تو آپ کے لیے 63 کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. ہماری بازوؤں میں کچھ جان ہے. ہمیں تو اگر کہا جائے نا 63 گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو تو ہم کیا کریں؟ ہم تھک گئے، ہمارے بازو اکڑ گئے، تو بازو شل ہو گئے. تو کتنے بکرے ذبح کرنے چاہیے گھر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے. ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے، یہ سب کو اس میں شریک کر سکتے ہیں. ایک بکری کا سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جانا. عطا بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے ابو ایوب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟
انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا، اس سے خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے، اور اس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو، اور آج کل بھی لوگ قربانی کے جانوروں پر فخر کرتے ہیں، ہم اتنے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو لا کے مینڈوں اور دمبوں کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں، اور ان کو مہندی لگاتے ہیں، اور ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ان کی تصویر اتار کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ریسنٹلی، اس میں ڈیزائنرز نے قربانی کے جانوروں کے دوپٹے بنائے ہیں جن کی قیمت 25,000 اور اس سے شروع ہو رہی ہے، اس سے ایک اور بکرا حاصل۔ اور اب بھی تھر میں، سندھ کے اندرونی علاقوں میں، کئی گاؤں دیہاتوں میں لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو اگر آپ کے پاس ایک اور بکرے کے پیسے تو ان کے لیے کچھ بھیج دیجیے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو چاندی کا زیور بھی پہناتے، تو پھر بعد میں کیا کرتے، اگلے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا پھر وہ بھی ساتھ دے دیتے، شو آف کرنے کے لیے کہ وہ بچتا بھی ہوگا ساتھ، سامری کے بچڑے کی طرح۔ ان کا بس چلے تو سونے کا بچڑا بنا دیں، بنی اسرائیل سے کہیں پیچھے رہیں گے۔ صحابہ کی سنت بھی یہی تھی۔ عبداللہ ابن ہشام جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، یعنی تابعی تھے، وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے، یعنی ایک میں ہی سب کو شریک کرتے تھے، الگ الگ نہیں کہ یہ امی کی، ابا کی، یہ فلاں کی، فلاں کی، ایسا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہ شروع کر دیں۔ یعنی اتنا سمپل بنایا گیا ہے اس کو تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک ہے کہ اتنا تو کرو، اور ایک ہے صحابہ کا عمل کہ اگر ہم نے اسے ذرا زیادہ کیا تو لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے پیچھے نہ چل پڑے اس ایک نئے کام میں۔ ابو مسعود انصاری یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود اس ڈر سے قربانی چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پر واجب ہے۔ تو اب ہماری تو کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ابو سریحہ نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے، یعنی ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی، جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر ہے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا، کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا۔ جی ہاں، کیا کی جا سکتی؟ جی ہاں، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قربانی کا گوشت آیا، میں نے پوچھا یہ کیا؟ تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے، یعنی قربانیاں باہر کھلی جگہ پر ہوتی تھی نا، تو گوشت بنا کے آپ نے گھر بھیجا تو سب ازواج کو تقسیم ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اور اگر بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اور پھر کیا میت کو بھی قربانی میں شریک کر سکتا ہے؟ میت کو بھی شریک کر سکتا ہے، یعنی اگر انسان یہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے، میری بچوں کی طرف سے ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، چاہے ایک بکری کیوں نہ، سب کو ثواب میں شریک کر لیا جائے۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی گواہی دیں، یعنی جو شہادتین پڑھے، اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کرتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک اتباع کی طرف سے اور ایک آل کی طرف سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گھر والوں کی ہے وہ گھر والوں کی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرے گھر والوں کی طرف سے بھی اور فلاں فلاں دوست کی طرف سے، کیونکہ آپ کی سنت کیا بتا رہی ہے، ایک بکرا آپ کیا کرتے
اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے کرتے ہیں، اور دوسرا امت کی طرف سے، ایک آل اور ایک امت کی طرف سے. اور آل اور امت میں کیا فرق ہے؟ آل اور اتباع کا لفظ اگر اکٹھا آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد امت. ٹھیک ہے. اور اگر صرف آل کا لفظ آ گیا ہے، اونلی آل، تو اس میں پھر سارے شامل ہو جائیں. جو طاقت نہیں رکھتے ان کو قربانی میں شریک کرنا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو نہیں قربانی کر سکتے. کیسی دل جوئی کی آپ نے، کیسی کیئر کی، کیسی محبت. پھر گائے اور اونٹ کے حصے کتنے ہیں؟ 2 لفظ کیوں آ رہے 7 اور 10؟ اچھا اس کا فرق بتا دیتی ہوں کہ اونٹ کے حصے 7 کب ہیں اور 10 کب ہیں. ٹھیک. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے 10 آدمی کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے 7 حصے ہیں، اس کے علاوہ 10 کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. یعنی حج اور عمرے کے وقت اگر آپ قربانی کریں تو پھر اونٹ اور گائے دونوں کے 7 حصے ہوں گے. ادروائز سفر میں ہو یا گھر پر ہو تو اونٹ کے 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ مہنگا ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا. قربانی کتنے دن کی جا سکتی؟ پھر اختلاف ہو گیا 3 اور 4 کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ذبح، ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں. اور ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 14 تھے. اوکے 11 12 13 یہ تو آپ الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم نحر 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں. یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. یعنی جو حج پر ہیں لوگ وہ ذو الحج کا کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. وہ کھائیں پیئیں گے اور 10 تاریخ کو عید ہوگی اور 10 کے بعد 3 اگلے دن بھی جو حاجی ہیں وہ نہر کر سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں. نبیشہ حزلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی ہے، غنی کر دیا ہے، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ. خبردار یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور کھانا پینا ہے، روزہ نہیں رکھنا، یہ مطلب ہے. غیر حاجی 9 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی. انشاءاللہ جمعے کے دن جبکہ عرفہ کا دن ہوگا اس دن میں عرفہ کے دن کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ٹاک دوں گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا تھا، تاریخی حیثیت تھوڑی سی اور کچھ اذکار وغیرہ. قربانی کا وقت، پہلے نماز پھر اس کے بعد قربانی. جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں. ابو بردہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی. پیچھے سے میری بیوی نے قربانی کا جانور پکڑ کر اسے ذبح کر لیا اور کھانا تیار کر لیا. کیونکہ عام طور پہ خواتین کو ہی ہوتا ہے نا کہ جب مرد حضرات گھر آئیں تو کھانا پکا ہو. نماز سے فارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو وہ کھانے کی چیز لے کر آ گئی. میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہم نے قربانی کا جانور ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا تاکہ واپس آ کر آپ ناشتہ کر سکیں. میں نے اس سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہ ہوگا. چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی. جو شخص ہماری نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی جانور ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں، اس کی قربانی نہیں. تو یہ شاید ان سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروا لیا تھا کہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ
مرد حضرات کے نماز پڑھ کے واپس آنے تک جانور قربان نہیں کرنا، یعنی اس رخصت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ قربان کر سکتی ہیں. یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ خواتین بھی قربانی کر سکتی. کبھی کر کے تو دیکھیں، آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی، وہ جو نہیں ہو رہی نا کئی دنوں سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے. عام گوشت اور قربانی کے گوشت کا فرق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت ہے، عام گوشت ہے جو کسی بھی دن آپ کرتے ہیں، جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے. قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. استاد ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی کرنے کے بعد چیزیں کاٹیں گے، مطلب نیز اور بال جو کاٹیں وہ پھر قربانی کرنے بہتر یہی ہے، ورنہ عید کے بعد کر سکتے ہیں، نماز کے بعد. نماز کے بعد کر سکتے ہیں. بھینس کی قربانی اس کا ذکر نہیں آیا. نہیں یعنی کہ الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں اس میں. ایک گائے کے اندر 7 حصے ہیں، مثلا ہر ایک اپنا اپنا کما رہا ہے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا. لیکن اگر جیسے بچے چھوٹے ہیں تو ایک قربانی سب کی طرف سے، سب کا اجر اس میں ہوگا. جیسے ایک چھوٹا فیملی یونٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.